بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسانوی ادب کی تیسری صنف افسانہ ہے، جس پر آج ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ افسانہ اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے اور یہ 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اردو میں 1857 کے بعد ناول نگاری کی روایت انگریزی ادب کے اثر سے آئی تھی اور 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں ناول کی جگہ افسانے کی صنف نے لے لی۔ صنف افسانہ بھی مغربی ادب سے ماخوذ ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے شارٹ اسٹوری کی اصطلاح رائج ہے۔ افسانہ کا لغوی معنی جھوٹی بات، سرگزشت، من گڑھت بات اور کہانی وغیرہ کے آتے ہیں۔ ایڈگر ایلن پو کے نزدیک افسانہ ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست یا بیٹھک میں پڑھی جا سکے اور آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہ لگے۔ اردو کی تمام اصناف کی پہچان اس کے مزاج اور ہیئت سے ہوتی ہے۔ افسانہ دراصل ناول کی جدید صورت ہے، یعنی ناول کا کینوس وسیع ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی کردار کا بھرپور جائزہ لیا جاتا ہے، تو افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر قاضی عبدالستار نے کہا ہے کہ افسانہ چاول پر قل ھو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ اس لحاظ سے یہ مشکل ترین صنف ہے۔ افسانہ نگار کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا لکھنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کیا نہیں لکھنا ہے۔ فی الحال ہم افسانے کے اجزائے ترکیبی جاننے کی کوشش کریں گے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی بیشتر وہی ہیں جو داستان اور ناول کے ہیں، پھر بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پلاٹ ہے، نمبر 2 کردار نگاری، نمبر 3 مکالمہ نگاری، نمبر 4 زبان و بیان، نمبر 5 آغاز و انجام، نمبر 6 وحدت تاثر۔ بعض حضرات اس میں نقطہ نظر، ماحول، فضا، اسلوب اور منظر نگاری کو بھی شامل کرتے ہیں، جس سے طلباء کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افسانے میں سب سے زیادہ اہمیت پلاٹ اور وحدت تاثر کی ہے۔ اس کے بغیر افسانے کا تصور محال ہے۔ افسانے میں پلاٹ کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے، پوری کہانی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ افسانے کا آغاز چونکانے والا اور انجام تجسس یعنی سسپینس پر ہونا چاہیے، اور ایک افسانے میں کم سے کم ایک ہی تاثر ابھرے، کرداروں کی بہتات نہ ہو، زمانے کا دورانیہ کم ہو، اور یہی چیز افسانے کو افسانہ بناتی ہے۔ اب آتے ہیں پہلے افسانہ نگار کی طرف۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار کے حوالے سے ناقدین میں اختلاف ہے۔ اولین افسانہ نگاروں میں علامہ راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم وغیرہ کے نام آتے ہیں، لیکن بیشتر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پریم چند اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے صنف افسانہ کے فنی لوازمات کو مد نظر رکھ کر افسانے لکھے، اور ان کا پہلا افسانہ عشق دنیا اور حب وطن کے عنوان سے رسالہ زمانہ کانپور میں اپریل 1908 میں شائع ہوا۔ افسانے کی روایت کو آگے بڑھانے والے افسانہ نگاروں میں سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر، بلونت سنگھ، علی عباس حسینی، سید محمد محسن، سہیل عظیم آبادی، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، غیاث احمد گدی وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہم لوگ ناول اور افسانے میں فرق کو دیکھیں گے۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول طوالت کا متقاضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، افسانے میں ایک ہی خیال یا ایک ہی واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں زندگی کی رنگا رنگ اور ہمہ گیر وسعتوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے، جبکہ ناول میں ایک پلاٹ کے ساتھ کئی ضمنی پلاٹ ہو سکتے ہیں۔ 4 نمبر ہے، افسانے کا انجام چونکانے والا ہوتا ہے اور قاری افسانہ ختم کرنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ ناول کا انجام بالکل واضح ہوتا ہے۔ نمبر 5، افسانے کو ایک ہی نشست میں ختم کیا جاتا ہے،
جبکہ ناول کو ختم کرنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 6، دونوں کا فن، لطافتیں، دونوں کی اچھائیاں برائیاں بالکل الگ ہیں، اور اس لیے یہ سمجھنا کہ ناول کی جگہ افسانہ لے سکتا ہے بڑی نادانی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ افسانہ اور ناول دو بالکل جداگانہ چیزیں ہیں، صرف یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے اچھے اچھے ناول نگار کامیاب افسانہ نگار نہیں بن سکے، اور بہت سے کامیاب ناول نگار باوجود کوشش کے افسانہ نگاری کی دنیا میں کوئی ممتاز حیثیت حاصل نہیں کر سکے۔ ذیل میں چند افسانہ نگاروں کے نام اور ان کے نمائندہ افسانوں کے نام دیے جا رہے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ انہیں ازبر یاد کر لیں گے۔ نمبر 1 ہے منشی پریم چند، ان کے افسانے ہیں کفن، پوس کی رات، سوا سیر گیہوں، عیدگاہ، حج اکبر۔ نمبر 2 ہے سعادت حسن منٹو، ان کے افسانے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننگی آوازیں، نیا قانون، کھول دو وغیرہ۔ نمبر 3 ہے راجندر سنگھ بیدی، ان کے افسانے ہیں بھولا، گرہن، گرم کوٹ، لاجونتی۔ نمبر 4 ہے کرش چندر، مہالکشمی کا پل، آدھے گھنٹے کا خدا، تائی ایسری وغیرہ۔ نمبر 5 عصمت چوتائی، لحاف، چوتھی کا جوڑا، بچھو پھوپھی وغیرہ۔ نمبر 6 قرۃ العین حیدر، جلا وطن، فوٹوگرافر وغیرہ۔ نمبر 7 انتظار حسین، آخری آدمی، زرد کتا، شہرزاد کے نام وغیرہ۔ نمبر 8 سریندر پرکاش، بازگوئی، بیجوکا، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم وغیرہ۔ نمبر 2 غیاث احمد گدی، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، افعی، تہخانے وغیرہ۔ نمبر 4 طارق چھتاری، باغ کا دروازہ، بندوق، 10 بیگھے کھیت وغیرہ۔ اب چند آپ کے لیے معاون کتب ہیں، اگر آپ مزید افسانے کے حوالے سے باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے نیا افسانہ، سید وقار عظیم کی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اردو افسانے کی روایت، مرزا حامد بیگ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے فن افسانہ نگاری، وقار عظیم کی کتاب ہے۔ نمبر 4 داستان، ناول اور افسانہ، دردانہ قاسمی کی کتاب ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈرامے کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔